یوم استحصال کشمیر 5 اگست یقیناً یہ دن بلاشبہ اقوام عالم کے لیے یاد دہانی ہے کہ آج بھی کشمیر کو آزادی میسر نہیں ہے۔ آج بھی کشمیری عوام آزادی کے لیے وہی جنگ لڑ رہے ہیں، وہی جذبہ آج بھی ہے جو پہلے دن تھا۔ وہی قید و بند کی صحبتیں ہیں، اپنے ہی گھروں میں، اپنے ہی علاقوں میں، اپنے ہی لوگوں میں زندگیاں مشکل میں ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے مختلف مہمان جوائن کرتے رہیں گے، اور ابھی اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں محترم عبداللہ خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر شکریہ آپ کے وقت کا۔ گفتگو کرنی ہے 5 اگست کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منا رہا ہے۔ سر اس کی اہمیت یقیناً آغاز میں بتانا بہت ضروری ہے، آغاز کیجیے گا پلیز۔ بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں بلانے کا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جس نے مسئلہ کشمیر کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر پہ بھارت کا قبضہ تھا 1947 سے، لیکن 5 اگست 2019 کو بھارت نے یہ کیا کہ اپنے ہی آئین میں اس نے جو کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت دی تھی آرٹیکل 370 کے تحت جی، اور اس کے ساتھ ایک آرٹیکل تھا 35A۔ 370 جو ہے نا وہ جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتا تھا باقی انڈیا کی ریاستوں کے مقابلے میں، اور یہ مقبوضہ ریاست تھی۔ ہم پاکستانی تو خیر اس کے تحت جو بھی انتظام ہوتا تھا ہم اس کو کٹ پتلی کہتے تھے، انہوں نے اس کٹ پتلی سسٹم کو بھی ختم کر دیا، اور مقبوضہ جموں کشمیر کو جو ہے نا وہ اس کے پہلے تو انہوں نے حصے بکھرے کیے کہ اس میں سے لداخ کو کاٹ کے انہوں نے یونین ٹیریٹری بنا دیا، اور جموں و کشمیر کو انہوں نے ریاست کے زیر انتظام ایک مرکز کے زیر انتظام ایک ریاست بنا دیا۔ اب 2018 سے وہاں پہ اس کٹ پتلی جو ریاستی انتخابات ہوا کرتے تھے اس کے انتخابات بھی نہیں ہوئے، وہ مرکز کے کنٹرول میں چل رہا ہے، اور فردر 2019 میں جو انہوں نے خصوصی حیثیت ختم کی، اور اس خصوصی حیثیت ختم کر کے جو اس میں خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 35A جو کشمیریوں کو یہ رائٹ دیتا تھا کہ یہاں پہ کوئی غیر کشمیری آ کے آباد نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی اور آ کے ڈومیسائل نہیں بنا سکتا، جس کو اسٹیٹ سبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی کہ ریاستی باشندہ ہی وہاں پہ زمینیں خرید اور فروخت کر سکتا ہے، کوئی باہر کا بندہ آ کے وہاں پہ مفت کے رہائش نہیں ہو سکتا، وہ بھی ختم کر دیا۔ تو پوری اس کا مقصد یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر جو کہ مسلمانوں کی اکثریتی ریاست ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح سے یہاں پہ پلیبیسائٹ یعنی کہ اس کا ثواب رائے ہونا ہے، رائے شماری ہونی ہے، لوگوں سے پوچھا جانا ہے کہ آپ نے بھارت سے ملنا ہے یا پاکستان سے ملنا ہے۔ تو لانگ ٹرم پالیسی کے لیے کہ وہاں کے پورے نظام کو ہی تبدیل کر دیا جائے، وہاں پہ ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیا جائے، مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ اب کوئی بھی بھارتی آ کے کشمیر میں رہ سکتا ہے، وہاں زمینیں خرید سکتا ہے، وہاں کے ڈومیسائل لے سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کانسیکوینسز جو 5 اگست کو ہوئے ہیں، جو کشمیریوں کے لیے جو پہلے سے ہی قبضے میں رہ رہے تھے، مزید ان کے اوپر اپنا قبضہ مزید مستحکم کر دیا۔ اور چونکہ ریاست جموں کشمیر ایک مقبوضہ اور متنازع علاقہ ہے جس پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، تو اس پہ پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ یہ ایک یونیلیٹرل قدم ہے، بھارت کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے پاکستان نے آزاد کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت رکھی ہوئی ہے، وہاں اپنی حکومت ہے، اپنا آئین ہے، سارا کچھ ہے، اور وہ ایک خصوصی حیثیت جو بھارت میں بھارتی مقبوضہ کشمیر کو تھی وہ ختم کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا، جس طرح ہم 5 اگست کی بات کر رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں 2019، وہاں پہ جب یہ ہم جس کا ذکر کریں تو کشمیر کا جو خصوصی درجہ ختم کرنے کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہاں پہ رہنے والوں کے حوالے سے، جغرافیائی تبدیلی کے حوالے سے، وہاں پہ جو ڈپلوائے کی گئی جو فورسز اس کے حوالے سے جو بڑی میسو قسم کا چینج آیا ہے وہ فرمائیے گا۔
देखिए, सबसे पहला जो मैंने पहले अर्ज किया कि सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि रियासत के 2 टुकड़े कर दिए गए, उसमें से लद्दाख को काट के उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया और बाकी इलाका जो है ना वो उन्होंने अलग बना के एक रियासत बना दी। दूसरी बड़ी बात ये है कि 35A खत्म करने के बाद लाखों उन लोगों को डोमिसाइल दिए गए जो अहलियत नहीं रखते, जो गैर कश्मीरी हैं, जो उनको वहाँ पे आके आबाद किया गया। जी। वहाँ पे साबका फौजियों की कॉलोनियाँ बनाई गई हैं और उन कॉलोनियों के नाम पर जो है ना वो बाहर से लोग ला के वहाँ पे बसाए जा रहे हैं। बड़ी तेजी से रियासत जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील किया जा रहा है और बदकिस्मती से उसमें पाकिस्तान जो है ना वो उस मसले को सही तरह से दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाया है। और ये और उससे उसके अलावा ये आपने पूछा कि और इक़दामात ये है कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर पूरे 5 साल आज हो गए हैं वो एक क्रैकडाउन में है, लॉकडाउन में है। वहाँ मीडिया, आज़ाद मीडिया को एक्सेस नहीं है, इंसानी हुकूक के लोग वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, लोग मुजाहरे कर नहीं सकते हैं। इंटरनेट की बंदिश एक लंबे अरसे से ज़्यादातर वादी कश्मीर जो है ना वो इंटरनेट की बंदिश के शिकार है और हर तरह की वो फस्तायत और पाबंदियां जो कि लगाई जा सकती थी वो इंडिया ने वहां पे लगाई हैं। इस दौरान बेशुमार कश्मीरी जो है ना वो शहीद हो चुके हैं और उनके ऊपर जो है ना वो जो मजालम इंडिया ढा सकता था वो ढाए हैं। और वो जो दावा था इंडिया का कि हम कश्मीर के लिए में तरक्की लाएंगे और यहाँ की तजारत बढ़ेगी, वो सारी चीजें सिर्फ घोषणा साबित हुई। 5 साल गुजरने के बावजूद कश्मीरियों की इक़्तिसादी सूरत हाल में कोई कम बेहतरी नहीं आई, लेकिन उनकी जो आज़ादियाँ थी वो सारी की सारी पूरी तरह से सलब कर ली गई। अब्दुल्ला साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन जो है ये कश्मीर का ही है जो हमारे सामने आता है। आपको याद है कि ये कठपुतली हुकूमत और फिर उसके बाद अदालती फैसला वो भी असरअंदाज हुए। अदालती फैसला आने के बाद भी मैं चाहूँगा इस पे भी बात हो जाए ताकि ये बात भी वाज़ेह हो कि अदालत में गए, अदालत ने जो फैसला किया और फिर उसके बाद क्या चीज़ें रूनुमा हुई। देखिए, ये जो 37A को ख़त्म करने के खिलाफ जो है ना वहाँ के जो साबका महाराजा थे उनके बेटे वहाँ पे गए थे, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि भाई ये खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन उस केस के क्या नताइज निकले मेरे इल्म में नहीं है कि केस जो है ना वो कोई कश्मीर के हक में भारतीय रियासत ने कोई फैसला दिया हो। इस वक्त तो भारतीय अदलिया जो है ना वो हिंदुत्व को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, चाहे वो गाय का मसला हो या कोई और मसला हो। तो मैं तो उससे तवक्को नहीं करता कि भारतीय जो है ना वो अदलिया कश्मीरियों के हक के लिए कोई ऐसा कदम उठाएगी। तो मेरे लिए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कोई फर्क पड़ा हो। बल्कि ये भी बात यहाँ पे करते चलें कि जो फैसला भी आया है वो फैसला भी बहाली का नहीं था, वो फैसला भी यही था कि इंडोज कर दिया वो इंडियन गवर्नमेंट को ही जो उन्होंने वहाँ पे चीज़ें इम्पोज की थी। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फरमाए गए जारी तनाज़े से मकामी जो कश्मीरी हैं वो मुतासिर हैं यकीनन, और वो कैसे मुतासिर हैं और उनके बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात और जो ज़रूरियात हैं, मैं चाहूँगा कि बेसिक नीड्स जो हैं वही उनको नहीं मिल रही, जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे ही कश्मीरी अवाम महरूम है, उस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक बदतरीन लॉकडाउन आपने भी फरमाया कि 5 साल से एक पूरी कौम को आपने एक लॉकडाउन की कैफियत में रखा हुआ है। कश्मीरी ताजर बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, उनके बिजनेसेस मुतासर हो रहे हैं। कश्मीरी जब वहाँ से भारत में मुजाहरा कब्जा उसका है तो उन्होंने भारत नहीं जाना है, पाकिस्तान को आ नहीं सकते। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो उनके साथ जो सलूक होता है वो बहुत बदतरीन है। जम्मू में जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वहाँ से जो जो तजारती काफिले गुजरते हैं उनके ऊपर जो है ना वो जलाओ घेराव होता है, हमले होते हैं। तो पूरी तरह से आप कह लें कि कर्फ्यू की मुसलसल कैफियत में ये लोग रह रहे हैं। उनकी बुनियादी इंसानी आज़ादियाँ वो सलब कर ली गई हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असम्बली, आप कह लें कि कोई चीज़ ऐसी जो हक के नाम से हो सकती है वो कश्मीरियों की वो गुज़श्ता 5 साल से मुसलसल सल्ब की हुई है। इसकी वजह से वहाँ पे जो कश्मीरी अवाम है वहाँ उनकी नफ्सियात मुतासर हो रही है और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर से जो नौजवान पैदा हो रहे हैं वो इंतहा दर्जा का आप कह लें कि गुस्से और गम का शिकार हैं। उनसे बहुत सारे जो है ना वो हुर्रियत पसंद तंजीमों को ज्वाइन कर रहे हैं और वो जो भारत का इल्ज़ाम हुआ करता था कि पाकिस्तान से लोग आते हैं जाते हैं, उसके बजाय अब कश्मीर का नौजवान जो है ना वो खुद अपने हक के लिए पूरी तरह से खड़ा हो गया है। इस जबर का जो नताइज हैं, तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भारत के खुद अपने लिए जो है ना वो बड़े तबाहकुन साबित हो रहे हैं।
بھارت کا مسلمانوں اور خاص طور پر کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم تو یقیناً کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مظلوم کشمیری ظالم کے چنگل میں یقیناً پھنسے ہوئے ہیں، اور مودی کی قیادت میں بھارت نے انتہا پسندی کا ایک نیا رخ اختیار کیا ہے جو سب کے سامنے آیا ہے۔ بھارت میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے پیروکار، یہاں تک کہ نچلی ذات کے ہندو بھی ناروا سلوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ فرمائے گا سر کہ عالمی ادارہ حکومتیں کشمیر کی صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ ایک بے حسی سی بھی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، جو بھارت نے اقدامات کیے ہیں 5 اگست 2019 کو، اس کے بعد میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بہرحال کشمیر کے معاملے سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ آگاہی ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی سفارتکاری نے بھی کافی کردار ادا کیا، کشمیری ڈائسپورا نے بھی کافی کردار ادا کیا، انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ عالمی ادارے بالکل چپ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ یورپ کی پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ بات ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے جو ہے نا اس میں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ادارہ ہے، اس کی آپ کہہ لیں ان ایکشن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ادروائز ہر عالمی فورم پر بھارت کی مذمت کی گئی ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو عالمی نظام ہے وہ بدقسمتی سے اصولوں کے پہ چلنے کے بجائے اقتصادی مفادات کو، پیسے کی لالچ کو زیادہ جو ہے نا وقت دے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھارت اپنی اکانومی کے بل بوتے پہ پوری دنیا کے اصولوں کو، قاعدوں کو پامال کرتا ہے۔ مطلب آپ نے دیکھا کہ یہ جو یہ پیچھے G20 کا سمٹ تھا، انڈیا نے کوشش کی کہ وہاں کے لوگوں کو وہاں پہ کشمیر میں کرے، تو بہت سارے ممالک نے وہاں بائیکاٹ کر دیا۔ انڈیا کا وہ والا پروجیکٹ بھی فیل ہو گیا۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ کشمیر ہمارا ایسا ہے، لیکن اس میں پاکستان کی سفارتکاری نے کام دکھایا اور کئی ممالک نے اس کا بائیکاٹ کیا اور وہ سری نگر نہیں گئے۔ اس کی وجہ سے بھی انڈیا کی بہت سستی ہوئی، اور بہت سارے فورمز، انٹرنیشنل فورمز پہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے نا وہ بہت شد و مت سے اٹھا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سیاسی عدم استحکام اور حکومتوں کی تبدیلی یہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے پاکستان ایک اچھے ٹریجیکٹری پر ہونے کے بعد جو ہے نا وہ پھر نیچے چلا گیا، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پر سے کچھ چلا گیا، اور ہمارے اپنے مسائل اقتصادی بھی اور ہمارے جو ہے نا وہ سیاسی بھی، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا وہ شاید اس نے کشمیر کو ترجیح سے نکال کے، پہلے نمبر سے نکال کے پیچھے رکھی ہے، جس کی وجہ سے کہ یہ صورتحال تھوڑی سی اس طرح سے مایوس کن نظر آ رہی ہے۔ ادروائز جب پاکستان نے پوری طرح سے اس مسئلے کو اٹھایا تھا تو پاکستان کو بھی اور کشمیریوں کو بھی بہت اچھا رسپانس ملا تھا۔ اچھا، جو بھارت آرٹیکل 370 اور شک 35A کے خاتمے کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی کروڑوں مسلمانوں کی شناخت ختم کر کے اس کو ہندوستان کا حصہ بنانا چاہتا تھا، بھارت نے اپنے مظالم ڈھانے کے لیے کرفیو نافذ کیا، جس کا بھی ہم ذکر بھی کریں، اور لاک ڈاؤن کرتے ہوئے کشمیری بچوں، بزرگوں، خواتین اور نوجوانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ جاری رہے گا۔ مسئلہ کشمیر حل کرنے میں ڈپلومیسی کتنی مؤثر ہو سکتی ہے، اور ہم کس حد تک اس سے کام لے رہے ہیں ابھی؟ دیکھیے، مسئلہ کشمیر کا حل کسی صرف ڈپلومیسی سے نہیں ہوگا، یہ ملٹی پرونگ حل ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں ان کو کھڑا رکھا جائے، اور پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ اپنے حق کے لیے کسی بھی لحاظ سے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی جدوجہد کرتے ہیں، پاکستان ان کی ہر لحاظ سے سپورٹ کرے۔ پاکستان اس کا فریق بھی ہے اور کشمیریوں کا وکیل بھی ہے، اور یہ ایک پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ صرف سفارتکاری سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ سفارتکاری تو ہوتی ہے آپ کسی اپنی اسٹرینتھ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو پاکستان کو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آنا ضروری ہے کشمیر کے معاملے میں، اور پاکستان پوزیشن آف اسٹرینتھ میں تھا ماضی میں، لیکن بدقسمتی سے ایسی پالیسیاں اختیار کی گئیں عالمی دباؤ کے نتیجے میں، یا کسی بھارت نے عالمی دباؤ کا رخ پیٹرن اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف ایسے موڑا کہ یہاں کے لوگ گھبرا گئے اور اپنی بنیادی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بنیادی ذمہ داری جب تک یہ ادا نہیں کی جائے گی، صرف سفارتکاری سے آپ کیا 5 سال میں آپ نے کیا کر لیا اور آئندہ کیا کر لیں گے؟ اس لیے پاکستان کو اپنی بنیادی ذمہ داری کشمیریوں کے حوالے سے، اور ہر لحاظ سے، جب میں ہر لحاظ سے کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے ہر لحاظ سے، تو اس کے لیے پاکستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، تب جا کے دنیا آپ کی بات سنے گی۔ کشمیری تو اپنے ہی گھروں میں قید ہیں سر، اور ان کی زندگی گزارنا، وہ اپنے ہی گھروں میں قید ہو کر زندگی گزارنے والی بات ہے۔ صرف بات تو یہ ہے کہ بھارت جبراً کشمیر پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔
کشمیریوں کو صرف چاہیے بھی تو کیا کہ اپنی وادی پہ اپنے ہی مستقبل کا فیصلہ کر سکیں، جو کہ جبرن چاہتا ہے بھارت کے ایسا نہ ہو۔ اس کے پیچھے کے جو محرکات ہیں میں چاہوں گا وہ بھی سامنے لائے جائیں، وہ بھی سامنے رکھیے ذرا، کہ ایک طرف تو کشمیریوں کو خود مختاری چاہیے، آزادی چاہیے، دوسری طرف بھارت جبرن یہ چاہتا ہے کہ یہ سب نہ ہو۔ تو اس کے اندر اصل کلو کیا ہے؟ دیکھیے، کافی پرانی بات ہے، ایک دفعہ لاہور میں بھارت کے کافی مایہ ناز ساتھی ہوا کرتے تھے کلدیپ نیر صاحب، تو وہ آئے تو وہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی، میں بھی اس وقت صحافت میں تھا، اس کی کوریج کے لیے وہاں پہ موجود تھا۔ تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کشمیر ہمارے پاس واحد مسلمان اکثریتی ملک ہے اور یہ ہماری سیکولرزم کی علامت ہے۔ اگر ہم نے کشمیر کو مذہب کی بنیاد پہ آزادی لینے دی اور وہ پاکستان کے ساتھ مل گیا تو ہمارا بھارت ٹوٹ جائے گا۔ ان کا تصور یہ ہے کہ جو ہم نے ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے سیکولرزم کا، اس کی دیکھیں واقعی اس میں باقی مسلمان حالانکہ 20 کروڑ 25 کروڑ کے قریب ہیں، لیکن کنسنٹریٹڈ پاپولیشن کسی اگر ہے تو وہ ریاست جموں کشمیر میں ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر اگر کسی طریقے سے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ پھر پورے بھارت میں جو ہے نا وہ الیکشن کی باقی تحریکیں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ وہ یہ اس وجہ سے اس جبر کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اگر ہم نے کشمیر کو چھوڑا تو کسی سے کچھ نہیں بچے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کشمیر پہ اگر انہوں نے اتنا زیادہ جبر کے ساتھ قبضہ رکھا تو اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے۔ جب دنیا نے ان کو کہا کہ پلیبیسائٹ کرنے ہیں، یون سیکیورٹی کونسل نے کئی قراردادیں منظور کی، ساری دنیا نے انڈیا کو کہا وہ مان لیتے تو وہ اس صورتحال سے آج دوچار نہ ہوتے۔ ابھی تو بہرحال ایک نہ ایک دن تو کشمیر میں آزاد ہونا ہے۔ جبر کے ساتھ آپ کسی کو کتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں؟ ہندوستان پہ تقریباً کوئی 200 سال گوروں نے قبضہ رکھا، برطانیہ نے، بہرحال ان کو ختم کرنا پڑا۔ دنیا میں کہیں بھی قبضہ جو ہے نا وہ مستقل نہیں رہ سکتا، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے۔ تو انڈیا کشمیر پہ کتنا لمبا عرصہ قبضہ برقرار رکھ سکے گا؟ انڈیا سے کشمیر سے اٹھنے والی تحریک خود انڈیا کو ہی لے ڈوبے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے۔ ابھی جو ریسنٹ چینج آیا ہے 2014 سے، جب یہ مودی صاحب اقتدار میں آئے، وہ پہلے سیکولرزم کا تھا، اب انہوں نے تو ہندوتوا کا ایک جو کنسپٹ ہے اکھنڈ بھارت والا، وہ اس پہ چل رہے ہیں۔ کانگریس جو ہے نا وہ کشمیر کو اس لیے نہیں چھوڑ رہی تھی کہ یہ ایسا ہے، ہمارے سیکولرزم کی علامت ہے، اور یہ اس کو اکھنڈ بھارت کے طور پہ ان کی نظریں تو آزاد کشمیر پہ بھی ہیں، وہ کئی دفعہ دھمکی دے چکے ہوئے ہیں، اور ہمیں بہرحال محتاط ہی رہنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 2019 میں فروری 2019 میں بالا کوٹ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور کئی دفعہ جو ہے نا وہ یہ بی جے پی اس کے نعرے بھی لگا چکی ہے، دھمکیاں بھی دے چکے ہیں۔ تو ہمیں بھی محتاط رہنا ہے کہ اب اکھنڈ بھارت کی اس تصور میں وہ پورے پاکستان کو بھی خطرہ ہے اور آزاد کشمیر کو سب سے پہلے خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، کشمیری جو ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بھارت جو ہے قبضے سے اپنی وادی کی جو رہائی ہے وہ بھارت سے چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی پاداش میں دنیا کی سب سے بڑی جو جیل بنا دی گئی ہے وہ کشمیر کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا محترم عبداللہ خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ لے جی، ابھی ہم نے بات کی، ہمارے ساتھ موجود تھے محترم عبداللہ خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار، اور بات یہی ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن کشمیر کے حوالے سے جو آج بات کر رہے ہیں، کشمیر کو آزادی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حاصل ہونی ہے۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔